دنیا میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جن سے صرف نظر کیا نہیں جا سکتا، لیکن ہم بعض اوقات اپنے مزاج کی وجہ سے، اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا بعض اوقات کم علمی کی وجہ سے ہم ان حقیقتوں سے نظریں چرانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اثرات ساری زندگی پر، حتیٰ کہ بعض اوقات آخرت پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ ان حقیقتوں میں سے ایک حقیقت جو آج ہم اللہ کی توفیق سے یہاں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، وہ ہے معاشروں کی اصلاح میں، بالخصوص دعوت اور تربیت میں خواتین کا کردار، کہ معاشرے کے اندر جس طرح مردوں میں دعوت کا، اصلاح کا، تربیت کا تصور ہے، نظریہ ہے، کوششیں ہیں، کیا خواتین کے اندر بھی ان کے میدانوں کے حوالے سے، ان کے شعبہ جات کے حوالے سے، ان کی دنیا کو سامنے رکھ کے کیا ہمارا تربیتی نظام، ہمارا دعوتی نظام، ہمارا اصلاحی میکانزم ایسا ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم ان کی تربیت اور اصلاح کے لیے بھی بہت کچھ کر رہے ہیں؟ جب اس حقیقت کو غور سے دیکھا جائے تو سمجھی آتی ہے کہ معاشرہ اجتماعی طور پر اس پر یا تو غفلت کا شکار ہے، یا اس حساسیت کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے، اور حادثات ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لیتے۔ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم موجودہ حالات کو دیکھتے ہیں، حتیٰ کہ مرنے کے بعد جنت اور جہنم کو دیکھتے ہیں، تو قرآن و حدیث نے جہاں مرد حضرات کا بہت زیادہ تذکرہ کیا، وہیں پر خواتین کے متعلق بھی بہت کچھ بیان کیا گیا، لیکن اجتماعی طور پر مردوں کے حوالے سے توجہ، سنجیدگی زیادہ ہے اور خواتین کے حوالے سے کم ہے۔ اس کی ضرورت کتنی زیادہ ہے، اس کی اہمیت کس قدر ہے، یہ جب ہم قرآن و حدیث کو پڑھتے ہیں تو بڑے آرام سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلاً پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی تخلیق پر جو بڑی واضح سی ایک دو باتیں کی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں، ہماری ہی عبادت کریں۔ دوسری جگہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کا سلسلہ چلایا تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے کون ہے جو احسن اعمال، اچھے کردار کا مالک بنتا ہے، بہترین کام کرتا ہے، کون ہے وہ؟ تو جب بات آئے گی انسانوں کی تخلیق میں تو مردوں کے ساتھ خواتین بھی شامل ہیں۔ جب بات آئے گی زندگی اور موت کو فیس کرنے میں تو جہاں مرد حضرات پیدا ہوتے ہیں، وفات پاتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی پیدا ہوتی ہیں اور وفات پاتی ہیں۔ پھر جب بات کی گئی ہے جنت اور جہنم کی تو وہاں پر بھی کئی جگہوں پر باقاعدہ مینشن کر کے یہ بات کی گئی کہ مومن مرد، مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد، نماز پڑھنے والی عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں،
یہ باقاعدہ ساتھ ساتھ چلا کے اللہ نے آخر میں کہا ان دونوں کے لیے ہم نے جنتوں کے وعدے کیے۔ گویا مرد اپنا رویہ درست کرے، اپنا کردار سیٹ کرے، خواتین اپنے حصے کا کام بہتر کریں، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو آخر میں جنتوں کی خوشخبری سناتا ہے۔ اس کا مطلب ہے جہاں جنتیں مردوں کی ضرورت اور مسئلہ ہیں، وہیں پر جنت عورتوں کی بھی ضرورت اور ان کا بھی مشن اور مقصد یہ اللہ نے طے کیا ہے۔ اب آ جائیے معاشرے میں اللہ رب العزت نے ان کے اثرات پر ایک بات کی۔ ایک جگہ فرمایا سورۃ توبہ میں المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقہ عورتیں اور منافق مرد وہ ایک دوسرے سے ہی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، اور ان کا کردار کیا ہے؟ کیا وہ فارغ بیٹھے ہیں؟ کیا وہ لمبی تان کے سو گئے ہیں؟ کیا وہ بیڈ ریسٹ پر ہیں؟ نہیں، فرمایا ان کا کردار یہ ہے، ان کی کوششوں کا محور مرکز یہ ہے یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف۔ منافقہ عورتیں، منافق مرد وہ فارغ نہیں ہیں، بلکہ وہ باقاعدہ ایکٹیو ہیں، وہ برائی کا حکم دے رہے ہیں، برائی کو ترویج کرنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں۔ منافق مرد بھی، منافق عورتیں بھی وہ رکے ہوئے نہیں ہیں، وہ برائی کی دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ وہ یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ نیکی کے راستے میں دیوار بن جائیں، وہ اچھے کاموں کے راستے میں بہت بڑی شیلڈ کھڑی کر دیں، کسی کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ یہ معیار ہے منافق مرد اور منافق عورتوں کا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، جو مومن مرد ہیں وہ مومن مردوں کے دوست ہیں، جو مومنہ عورتیں ہیں وہ مومنہ عورتوں کی دوست ہیں۔ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یا صحابیات کا، امہات المومنین کا کیا تھا؟ فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومنہ عورتیں، مومن مرد ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے، اور ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ یأمرون بالمعروف، وہ اچھے کام کی دعوت دیں، وہ خیر کی طرف بلائیں، وہ نیکی کی طرف لے کے آئیں، اور برے کام سے روکیں۔ یہ کردار کن کا ہے؟ یہ مومنہ عورتوں کا اور مومن مردوں کا، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا۔ اور منافق مرد اور منافق عورتوں کا کردار کیا ہے؟ وہ برائی کی طرف بلاتے ہیں اور نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ گویا دونوں گروپ ایکٹیو ہیں، لیکن موجودہ دور میں اگر ہم موازنہ کریں، اللہ ہم پر رحم فرمائے، جس لیول پر برے کردار کی دعوت دینے والے مرد ایکٹیو ہیں، عورتیں ایکٹیو ہیں، اس لیول پر جا کے مومن مرد اور مومن عورتیں نیکی کی دعوت دینے کے حوالے سے ایکٹیو نظر نہیں آتی۔ وہ دن رات دوسرا گروپ لگا ہے، اور ہم ہیں یا مصروف ہیں یا توجہ نہیں کر رہے، اور مانے یا نہ مانے اس کے بد اثرات تمام خاندانوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ سب اس گندی اسمیل کو سونگھنے پر مجبور ہیں، سب کو اس کا وائرس چکھنا پڑ رہا ہے، وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں، لیکن اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے ہم تیار ہی نہیں۔ اب آئیے آگے کہ اس معاشرے میں کس قدر بڑا کردار ہے خواتین کا، کس قدر۔ ایک اس کی شکل رشتوں کے حوالے سے دیکھیں، کم از کم 10 قسم کے رشتے، کم از کم 10 قسم کے رشتے ایک عورت وقتاً فوقتاً اس کی ذمہ دار ہے، اس سے وابستہ ہے۔ کیا والدہ کا کردار عورت کے پاس نہیں؟ کیا بیٹی کا کردار، کیا بہن کا کردار، کیا بہو کا کردار، ساس کا کردار، نند کا کردار، خالہ کا کردار، چچی کا کردار، پھپھو کا کردار، کیا یہ 10 قسم کے کردار ایک عورت نہیں نبھا رہی؟ ہر مرحلے پر وہ معاشرے کا ایک معقول حصہ صرف خاندان کے اندر ہی اس سے وابستہ ہے، اور وہ کسی نہ کسی طرح فیملی کو،
پڑوس کو، سوسائٹی کو اس پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ اگر اس کے پاس اچھی تربیت ہے اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، اگر اس کی تربیت کمزور ہے تو اس کے وہ اثرات نکلیں گے۔ لیکن تقریباً 10 قسم کا کردار ایک رشتے کے لحاظ سے ایک عورت مختلف مواقعوں پر یہ کردار ادا کرتی۔ پھر ایک ہم اور حصہ دیکھتے ہیں، وہ ہے موجودہ معاشرے میں ہماری زندگی کا اس وقت کوئی شعبہ ایسا رہ نہیں گیا جس میں خواتین موجود نہیں ہیں، کوئی شعبہ ایسا نہیں رہ گیا۔ آپ کو بہت بڑی تعداد تعلیم کے میدان میں وہ پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے میسر ہے، بہت بڑی تعداد۔ یہ بہت ذمہ داری کی سٹیج ہے، بہت ذمہ داری کی سٹیج۔ دوسرا، صحت کا میدان، میڈیکل کی فیلڈ، کتنی بڑی تعداد ہے خواتین کی وہ جو میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہے۔ اگر آپ باقاعدہ میڈیکل کالجوں کو دیکھیں تو وہاں لڑکے اکا دکا نظر آتے ہیں، لڑکیاں بہت زیادہ نظر آتی ہیں۔ کیا اس وقت وکیل عورتیں نہیں؟ کیا اس وقت جج عورتیں نہیں؟ کیا پولیس کے اندر عورتیں نہیں؟ کیا آرمی کے اندر عورتیں نہیں؟ کیا انٹیلیجنس کے اندر عورتیں نہیں؟ کیا سیاست کے اندر عورتیں نہیں؟ میں کہتا ہوں بہت خطرناک شعبہ میڈیا کا، کیا اس پر خواتین موجود نہیں ہیں؟ کیا ہیروئن خواتین نہیں ہیں؟ کیا ڈائجسٹ میں، میگزین میں خواتین نہیں ہیں؟ کیا بطور نیوز کاسٹر خواتین نہیں ہیں؟ کیا بطور اینکر پرسن خواتین نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! لکھنے والی خواتین، ایکٹنگ کرنے والی خواتین، سکھانے والی خواتین، شوبز بہت بڑی تعداد ان کی وہاں موجود ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، بہت بڑی تعداد وہاں پر موجود ہے۔ اب جب زندگی کا کوئی شعبہ ان سے خالی نہیں ہے تو کیا ان کے اثر پذیری جو معاشرے پر ان کے اثرات ہیں، کیا اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ اب جو بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہماری جو بہن زندگی کے جس شعبہ میں ہے، جس شعبہ میں اگر اس کی تربیت بہتر ہوگی، انشاءاللہ وہ اپنے گھر کو، خاندان کو، رشتہ داروں کو، معاشرے کو، ملک کو، ادارے کو خیر ہی خیر دے گی، خیر اور بلائی پر لے آئے گی۔ لیکن اگر اس کی تربیت میں کمزوری ہے، کھوکھلا پن ہے، یا اس کی تربیت کسی اور رنگ کی ہے، تو پھر وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی ہے اور جس سٹیج پر بھی ہے، پھر وہاں شر کا زیادہ خطرہ ہے، خیر کم۔ اس لیے ایک یہ رخ ہے، ایک اور رخ ہے، ماضی میں چلے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، کیا انبیاء کو جنم دینے والی عورتیں نہیں ہیں؟ جتنے انبیاء نے جنم لیا کیا سب کی مائیں خواتین نہیں ہیں؟ کیا قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی مائیں امہات المومنین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نہیں ہیں؟ کیا یہ ان کا چھوٹا کردار ہے؟ کیا صحابیات مبشرات خواتین نہیں ہیں؟ کیا جہاد کے میدانوں میں باقاعدہ عسکری اور میڈیکل کا کام کرنے والی، کھانے پکا کے دینے والی یہ خواتین نہیں ہیں؟ کیا اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ خاتون نہیں ہیں؟ اللہ اکبر! اسلام قبول کرنے میں بھی اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے، اور اسلام کے لیے خون دینے والی بھی پہلی ایک عورت، اللہ اکبر، آل یاسر سے ہے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خون دینے میں بھی اسلام میں پہلے، اسلام قبول کرنے میں بھی مردوں سے پہلے۔ پھر زندگی کا کوئی میدان چھوڑا نہیں ہے جس میں انہوں نے اپنے حصے کا کمال کا کردار ادا نہیں کیا۔ یہ 3 رنگ میں نے بتائے، ایک رشتوں کے لحاظ سے، دوسرا موجودہ معاشرے کے شعبہ جات کے اندر ان کا کردار، اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر عورتوں کا کردار۔ اس کی ڈیٹیل پر جائیں گے تو بڑا لمبا مسئلہ ہے، لیکن
یہ بات تو قبول کرنی پڑے گی کہ اس وقت صرف ضلع سیالکوٹ کو لے لیں، ہماری آبادی ضلع سیالکوٹ کی 39 لاکھ راؤنڈ اباؤٹ 90,000، آپ 40 لاکھ کہہ سکتے ہیں، اس میں سے 52% 52% عورتیں ہیں، 48% مرد ہیں، اور پاکستان میں تقریباً اجتماعی طور پر یہی ریشو آبادی کی 48% کے لیے ہمارے ادارے، ہمارے دروس، ہمارے کورسز وہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور 52% کے لیے من حیث القوم ہمارے پاس کچھ نہیں، اور ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صرف عصری تعلیم کا یا کچھ ٹیکنیکل سکلز کا۔ ظاہر ہے پھر خواتین نے جب ایک ہی راستہ ان کو ملا انہوں نے اس کا رخ کیا، اور دوسرا راستہ تربیت کا، اصلاح کا، وہ ہمارے معاشرے نے دیا نہیں۔ جب آپشن ہی کوئی نہیں، جب چائس ہی کوئی نہیں، تو پھر صرف ان کا قصور نکالنا اور خبریں پڑھ کے الٹے تبصرے کر دینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بطور باپ، بطور بھائی، بطور بیٹا، بطور خاوند، ہم سب کا فرض بنتا ہے، اور جو معاشرے کے ذمہ دار ہیں ان کا فرض بنتا ہے، اور بالخصوص میں چاہوں گا دینی جماعتوں کا فرض بنتا ہے، اگر وہ خواتین کی تربیت اور اصلاح کے لیے اپنے حصے کا کام نہیں کر سکتے تو پھر محض پروپیگنڈا کرنا، شکوے کرنا، تنقید کرنا یہ اپنے فیلئر کی دلیل ہے، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ بندہ اپنی ناکامی کا ملبہ کسی پر ڈال دے۔ اگر ہم اپنے حصے کا کام کریں، اس کے بعد نتیجہ ہماری مرضی کا نہ نکلے، ہم کم از کم قیامت کو بری ہو سکتے۔ ماضی میں ایک قوم ایسی گزری ہے، بڑے برے کام تھے ان کے، تو ایک طبقہ تھا اللہ کی نافرمانی کرنے والا، ایک طبقہ تھا نافرمانی پر خاموش رہنے والا، اور ایک طبقہ تھا منع کرنے والا۔ تو جو خاموش رہنے والے تھے انہوں نے منع کرنے والوں کو کہا کہ بعض تو انہوں نے آنا کوئی نہیں، آپ کیوں ان کو منع کرتے ہیں، ایویں برے بنتے ہیں، انہوں نے ٹھیک ہونا ہی نہیں۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہو نہ ہو ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہم اپنے رب کے سامنے اپنی معذرت تیار کر رہے ہیں کہ جب قیامت کو ہمارا رب ہم سے پوچھے تمہارے سامنے یہ ماحول تھا، تمہارا کردار کیا تھا، تو ہم یہ کہہ سکے ہیں ہمارے رب ہم نے اپنے حصے کا کام کیا تھا، ہم نے غلط کو غلط کہا تھا، ہم نے ان کو تیری نافرمانی سے روکا تھا، وہ نہیں رکے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بات تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی کہہ دی تھی، لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر دروغہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پر کھڑے ہو کے کہیں کہ سب کچھ ابھی سیٹ ہو جائے، نہیں، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، اگلا مسئلہ ہمارا ہے، کسی کو توفیق دے نہ دے، اس کے دل میں ہدایت اترے نہ اترے، اگلا سارا کام ہمارا ہے، آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں کو کہا تھا، لوگوں کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 3 دفعہ جب آپ نے یہ کہا لوگوں نے کہا بالکل آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا یا اللہ گواہ رہنا جو پہنچانے کی آپ نے ذمہ داری لگائی تھی میں نے پوری کر دی، یہ لوگ اس کے گواہ ہیں۔ تو ہمارا کام وما علینا الا البلاغ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، اس کے بعد کیا نتائج نکلتے ہیں اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ہاں اگر اتھارٹی ہے، اگر سلطہ ہے، اگر اختیار ہے تو اس اختیار کے مطابق پھر ہر بندہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر بندہ ہی نگران ہے، ہر بندہ ہی مسئول ہے، ہر بندہ ہی ذمہ دار ہے، ہر بندہ ہی جواب دہ ہے، اور اس کی ذمہ داری کے متعلق قیامت کو اس سے پوچھا جائے گا۔ پھر آپ نے آگے وضاحت کی، کہا جو مرد ہے اس سے اس کے اہل و عیال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور جو عورت ہے
اس سے اس کی اولاد کے متعلق، اس کے گھر کے متعلق پوچھا جائے گا، اور وہ مسئولہ ہے، قیامت کو اس سے سوال ہوگا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ نگرانی ہے، جواب دہی ہے، تصور محاسبہ ہے۔ جو اس کا لحاظ رکھ کے تربیت کر جائے گا انشاءاللہ قیامت کو بھی کامیاب ہو جائے گا، اللہ یہاں بھی مایوس نہیں کرے گا۔ لیکن جو یہ سمجھے میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے متعلق ہی نہیں ہے، ظاہر ہے ایک بندے میں ہوتی ہے عملی کوتاہی، ایک میں ہوتی ہے نظریاتی کوتاہی۔ عملی کوتاہی کا حل ہو جاتا ہے، نظریاتی کوتاہی کا حل نہیں ہوتا۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، وہ مانتا ہے کہ میری غلطی ہے، میں گناہ گار ہوں، وہ بیچارہ جس طرح بھی کہتا ہے دعا کیجئے میں انشاءاللہ آئندہ پڑھوں گا، وہ یہ رویہ ہے۔ اور ایک کہتا ہے نماز اسلام میں ہے ہی کوئی نہیں، آپ کس نماز کی بات کر رہے ہیں، نماز کا اسلام میں تصور ہی کوئی نہیں۔ اب جو کہہ رہا ہے تصور ہی کوئی نہیں، اس کی اصلاح کے چانس نہیں ہے یا کم ہے، اور جو کہتا ہے میری غلطی ہے، میری سستی ہے، اس کی اصلاح کے چانس انشاءاللہ موجود ہیں۔ جب بندہ عملی طور پر غلط ہے اس کا نتیجہ اور ہے، نظریاتی طور پر کوئی غلط ہے تو اس کا نتیجہ اور ہے۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو مان جائیں کہ ہم ذمہ دار ہیں، ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر بندہ جواب دہ ہے، اور جس کام پر جواب دہ ہے آج اس کی ڈیوٹی، آج اس کی ذمہ داری، جتنی محنت اور مشقت سے وہ اس کا حق ادا کر لے گا قیامت کو انشاءاللہ اس کے مطابق اعلیٰ جزا پا لے گا۔ اور اگر وہ یہ سمجھے میرا ذمہ ہی نہیں ہے، میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے متعلق ہی نہیں ہے، تو پھر خطرہ ہے اگر ہم رب کی طے کردہ ذمہ داریوں کو قبول نہیں کریں گے تو خطرہ ہے کہ پھر ہم پھنس جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس برے وقت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اب یہ میں نے 3 جو رنگ رکھے ہیں ان میں سے ایک یہ ذمہ داری کا رنگ ہے۔ اب آگے آ جائیے کہ جب ہم یہ رشتے دیکھتے ہیں، ان رشتوں کا دوسرے رشتوں پر جو سب مل کے ایک معاشرہ بنتے ہیں، خاوند بیوی، ٹرمنالوجی میں یہ میاں بیوی ہیں، لیکن یہ دونوں مل جائیں تو معاشرہ ہے، اولاد، والدین، دوست، یہ الگ الگ نام تو لیے جا سکتے ہیں لیکن یہ سب جمع ہوتے ہیں تو ایک معاشرہ بنتا ہے، سب کے اپنے اپنے دائرے میں اثرات ہیں، اور کتنے گہرے اثرات ہیں، سبحان اللہ۔ فرعون کہتا ہے کہ میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، بڑا ظلم، بڑا ہی جبر، کہتا ہے انا ربکم الاعلیٰ، لوگوں کو خود کہہ رہا ہے میں تمہارا رب ہوں۔ جو بھی لڑکا پیدا ہوتا ہے قتل کر دیتا ہے۔ نجومیوں نے بتایا ہوا تھا کوئی لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور وہ تجھے لے دے جائے گا، تیری سلطنت، جو تیرا جعلی ماحول ہے سب ختم ہو جائے گا۔ اس نے طے کر لیا کہ میں نے کوئی لڑکا زندہ نہیں رہنے دینا، ہزاروں لڑکے بچے قتل کر دیے، ہزاروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو اللہ نے القاء کیا، وحی کی جو بات سمجھائی، انہوں نے سادے سے صندوق میں کہہ لیں، ٹوکری میں کہہ لیں، موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، اور کیا توکل تھا رب پر، کیا توکل کی انتہا تھی کہ نہ بچہ تیراک ہے، نہ جس چیز میں رکھا ہے وہ کوئی بہت بڑا ٹائٹینک جہاز ہے، بہت بڑی کوئی کشتی نہیں، بڑا کوئی ماہرین نے تیار نہیں کی کہ ڈوبنے کا تصور ہی نہیں جی، مسئلہ ہی نہیں جی، چھوٹی موٹی لہریں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، نہیں نہیں، چھوٹی سی کوئی چیز ہے، ٹوکری کہہ لیں، صندوق کہہ لیں، اس میں رکھا اور دریا میں بہا دیا۔ بس اللہ کی ایک اپنی سیٹنگ تھی۔ وہ چلتا چلتا جب فرعون کی کمپنی کو ملا، مختصر وہ فرعون کے سامنے بچہ پیش ہوا تو اس کی بیوی، اس نے ایک ہی نصیحت کی، حالانکہ خامد مسلسل بچے قتل کر رہا ہے، چھوڑ ہی کوئی نہیں رہا، لیکن جو بیویوں کے مردوں پر اثرات ہیں، اگر کوئی اچھی نصیحت والی ہے اچھا اثر ہو سکتا ہے، بری نصیحت والی ہے برا اثر ہو سکتا ہے۔ کتنی عورتیں ایسی ہیں سگے بھائیوں کو لڑا کے مروا دیتی ہیں، کتنی عورتیں ایسی،
لیکن کتنی عورتیں ایسی ہیں قربانی کا ذہن دے کے بچھڑے بھائیوں کو اکٹھا کر دیتی ہیں، کیونکہ گھر سے جو ڈوز ملتی ہے بہرحال اس کے اثرات ہیں۔ جو بندہ جس کے قریب ہے وہ کچن میں کام کرنے والا ہے، وہ چائے پیش کرنے والا ہے، وہ ڈرائیور ہے، وہ سیکیورٹی گارڈ ہے، وہ سیکرٹری ہے، جو بندہ جس کے قریب ہے بہرحال اس کی ڈرپنگ کے اثرات پورے ہوتے۔ بیوی سب سے کلوز رشتہ ہے ایک انسان کے حوالے سے، کہتی ہے اس کو نہ قتل کرنا، ہو سکتا ہے اس سے ہمیں کوئی فائدہ مل جائے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب اللہ کا ایک اپنا نظام تھا، اور یہ ہم جیسے کمزور ایمان والوں کو سمجھنا چاہیے۔ اس سے بڑی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ اللہ ہی اپنے فیصلوں پر غالب ہے، جو وہ کہہ دیتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بننے والا نہیں ہے، اس کے راستے میں کوئی قوت، کوئی صلاحیت، کوئی معلومات، کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ جب رب اپنی آئی پر آیا تو خرچہ فرعون کا کروایا اور اپنے نبی کو، رسول کو وہاں پرورش کروا لیا، خرچہ دشمن سے کروا دیا، اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ وہ ہوگا جو میں چاہتا ہوں، ہمارے رب نے کہا غلط بات ہے، یہاں وہی ہوگا جو ہم چاہتے ہیں۔ لہٰذا خرچ کر رہا ہے فرعون، جعلی جھوٹا خدا بننے والا اور مقابلے میں آنے والا، پیدا ہونے والا، وہ پرورش پا رہا ہے۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم سمیت نجات بھی دی، یہ غرق بھی کر دیا گیا فرعون، اور قیامت تک کے لیے نشانی، عبرت کا سامان بھی بنا دیا گیا۔ میرے بھائی، یہ عقیدے کی بات ہے۔ آج بھی بڑے فرعون یہ کہتے ہیں کہ ورلڈ ہماری ہے، آرڈر بھی ہمارا ہے، ہماری کتاب، ہمارا قرآن کہتا ہے ورلڈ بھی اللہ کی ہے اور آرڈر بھی اللہ کا ہے۔ بس اللہ کے بندے تجزیہ نگاری کی بجائے نا کچھ ہتھیں کر لین، گلاں ہی نہ سارے کری جان، کوئی کام کرو۔ اگر کام کرو گے تو فیصلہ اللہ کا یہ ہے کہ الا لہ الخلق والامر، یہ ساری مخلوقات اللہ کی ہیں اور آرڈر بھی اللہ کا ہے۔ جب ہم نے کام نہیں کرنا تو پھر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو غلامیوں کی صورت میں، ملکوں کے اجڑنے کی صورت میں امت آئے دن کسی نہ کسی شکل میں دیکھتی رہتی۔ لیکن اگر ہم اللہ کے فیصلوں کو قبول کر کے اپنے حصے کا کام کریں، رب کے کل بھی وعدے سچے تھے، آج بھی وعدے سچے ہیں، کل بھی مدد پر قادر تھا، آج بھی قادر ہے۔ جب ہم اپنے حصے کا کام کریں گے، اللہ بھی اپنے حصے کے وعدے کو پورا کر دے گا۔ ہم اپنے حصے کا کام کرتے کوئی نہیں، اور جو رب کے وعدے ہیں ان پر سوال کرتے ہیں، لگدا نہیں انج ہو جائے، تو کیتا ہی کچھ نہیں تو تینوں کتوں لگ جائے، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے حصے کا کام کریں اور اللہ پر توکل کریں، انشاءاللہ رب اپنے ہر فیصلے پر، حکم پر قادر اور غالب ہے۔ بیوی کا مشورہ ہے، ہزاروں بچوں کا مسلسل قتل کرنے والا یک دم یو ٹرن لے لیا، چینج آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم آتے ہیں، صحابیہ کا نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کو نکاح کا پیغام بھیجا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے، نکاح کا پیغام بھیجا، منگنی کی بات چل رہی ہے۔ تو ام سلیم کیا کہتی؟ آج بھی بڑے عجیب و غریب، اللہ تعالیٰ سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان کے لیے ایمان سے بڑھ کے قیمتی کوئی چیز نہیں، یہ سب سے قیمتی، باقی سب چیزیں اس کے بعد۔ لیکن بعض لوگ ان خواہشوں کی غلامی میں اپنے ایمان کا سودا کرنا مسئلہ ہی کوئی نہیں سمجھتے، کہتے ہیں یہ تو پرسنل میٹر ہے، اس کو تو کسی کھاتے میں رکھو ہی نہ۔ ام سلیم کو ابو طلحہ نے کہا کہ میں اب سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ام سلیم کہتی ہیں ابو طلحہ تیرا مجھ سے نکاح نہیں ہو سکتا، میں مسلمان ہوں، تو مشرک ہے، بت پرست ہے۔ ہاں میری ایک بات سن، وہ جو بت جس کی تو پوجا کرتا ہے، کیا وہ فلاں حبشی غلام نے لکڑی سے تراش کے خود اپنے ہاتھوں سے نہیں بنایا؟ کہتے ہیں بنایا۔ کہتی ہے اگر اس کو آگ لگا دی وہ جل جائے گا کہ نہیں جل جائے گا؟ کہتے ہیں جل تو جائے گا۔ کہنے لگی پھر ابو طلحہ خود ہی سوچ کس خدا کی پوجا کرتا ہے، کہاں اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے، تو چھوڑ اس کام کو، اگر مجھ سے نکاح کرنا ہے تو پھر تمہیں یہ شرک
چھوڑنا پڑے گا. میں نہیں پلٹ سکتی، میں نہیں پلٹ سکتی، تمہیں پلٹنا پڑے گا. تم غلط ہو، تم شرک پر ہو، تم واپس آؤ گے تو نکاح کا موقع ہے. کہتا ہے مجھے سوچ کے فیصلہ کرنے کا موقع دے. گھر چلے گئے. پھر آئے کسی دن، سلیم نے پھر وہی بات سنائی. پھر انہوں نے ایک پیکج پیش کر دیا. حالانکہ عربوں میں حق مہر بہت بڑی ایک اہم قیمتی متاع ہوتی ہے عورت کی، کیونکہ وہاں پر حق مہر بہت زیادہ طے پاتے. آج بھی عربوں میں جو وہاں شادیاں لیٹ ہوتی ہیں، وہاں پر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ حق مہر بہت زیادہ ہے. تو سلیم نے پھر اگلی ملاقات پر پھر یہی بات کی. کہنے لگی پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان پر کوئی سودا نہیں. اللہ اکبر. دوسری بات کہنے لگی چلیں ایک اور پیشکش کرتی ہوں، کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہیں مگر یہ خرابی ہے، اس کو ڈیلیٹ کرو. اگر آپ اسلام قبول کر لو، میں حق مہر میں آپ سے کچھ وصول نہیں کروں گا. تیرا اسلام قبول کرنا ہی میرا حق مہر ٹھہرا. یہ اس دور کا بہت بڑا پیکج تھا. آج بھی عربیوں میں یہ بہت بڑا پیکج ہے. کہنے لگے ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی. ابو طلحہ نے پہلے اسلام قبول کیا، پھر ان کا نکاح ہوا. پھر اس عورت سلیم کو جو بصیرت، جو اللہ تعالیٰ نے فہم دین کا جو کردار عطا کیا تھا، یقین کرے اس پہ تو کتابیں لکھی جا سکتی. اور صحابہ صحابیات کہتے تھے بڑے بڑے حق مہر دیکھے ہیں، لیکن سلیم کا جو حق مہر ہے، اس جیسا ہم نے کوئی حق مہر دیکھا ہی نہیں ہے. ایسا حق مہر ہم نے نہیں دیکھا. انہی کا اللہ نے ان کو ایک بیٹا دیا. بیٹا بیمار ہو گیا. بعد میں وہ وقت آیا کہ ابو طلحہ چونکہ مزدوری وغیرہ کر کے تھکے ہارے آتے تھے، اور آئیڈیل بیوی وہ ہے جو اپنے گھر سے نکلتے وقت بھی خامد کو مسکراہٹوں کے سائے میں رخصت کرے، دعاؤں کے سائے میں رخصت کرے، اور واپسی پر جب خامد آئے جو مرضی قیامت ٹوٹ پڑی ہے. آئیڈیل بیوی وہ ہے جو اپنے خامد کو ویلکم بھی مسکراہٹوں کے ساتھ کرے اور اچھی دعاؤں کے ساتھ کرے، اور ایسی محبت اور شفقت اور مسکراہٹ کا رویہ رکھے کہ سارے دن کی مزدوریوں کے بوجھ ایک جھلک سے ہی وہ کندھوں سے اتر جائیں. یہ آئیڈیل عورت ہے. ہمارے ہاں نکلتے وقت 1.5 میٹر لمبی سودوں کی لسٹ ہوتی ہے، اور شام کو جناب جب سرتاج دروازے پر تشریف لاتے ہیں تو چہرہ دیکھنے کی بجائے ہاتھ دیکھ کے بغیر بولے سمجھا رہی ہوتی ہیں، پھر خالی ہاتھ آ گئے ہو. ہاں جب یہ رویے ہوں گے، پھر 6 بچوں کے بعد بیویاں یہ کہتی ہیں کہ ہمیں سچا پیار نہیں ملا، اور خامند کہہ رہا ہوتا ہے بس کی ویاہ کیتا وے نو بہتر سی بندہ نہ ہی کرتا. یہ دونوں ایسے چلتے ہیں، لیکن یہ کوئی آئیڈیل ذمہ داری یا زندگی نہیں ہے. خامد تھکا ہارا گھر آیا، بہت بڑا کام حادثے والا گھر میں ہو چکا ہے، لیکن چونکہ یہ دین تھا، یہ تربیت تھی، یہ اصلاح تھی، یہ فہم تھا، یہ نبی کی شاگردیں ہیں. خامد گھر آیا، پوچھتا ہے سلیم بیٹے کا کیا حال ہے. کوڈ ورڈ میں کہتی ہے پہلے سے سکول میں ہے، پہلے سے سکول میں ہے. کہتے ہیں چلیں اس کا مطلب ہے پہلے تکلیف میں زیادہ تھا، اب راحت میں ہے. ان کو نہیں پتہ چلا کہ وہ کیا کہہ گئی. حدیث کے مطابق رات کو اکٹھے بیٹھے بطور میاں بیوی ملے، اور پھر دیکھا جب میرا خامند بالکل باہر کے غموں سے پریشانیوں سے ڈسکنیکٹ ہو کے ریلیکس ہے، پھر بات کس طریقے سے کر رہی ہے. کہتی ہے ابو طلحہ ایک بات بتاؤ، اگر ہمیں کوئی چیز ادھار دے اور پھر وہ واپس مانگ لے تو کیا وہ چیز اس کو دے دینی چاہیے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں بالکل، اس کی مہربانی کہ اس نے ہم پر اعتماد کیا، معاشرے میں ہماری عزت بڑھائی کہ یہ ایماندار لوگ ہیں، تو اس کی وہ چیز اس کو واپس کرنی چاہیے. کہتی ہے پھر جو اللہ نے ہمیں امانت دی تھی وہ واپس لے لی ہے. کہنے لگے میں سمجھا نہیں. کہتی ہیں بیٹا ہمیں جو اللہ نے دیا تھا وہ اللہ نے ہم سے واپس لے لیا. کہتے ہیں کیا مطلب؟ کہنے لگے کہ بیٹا وفات پا گیا. کہتے ہیں کب کا؟
کہنے لگی وہ تو دین کو ہی وفات پا گیا. تو کہنے لگے پھر یہ جو ہمارا ابھی کردار گزرا ہے بطور میاں بیوی اور تو نے مجھے بتایا ہی نہیں اس انداز میں, یہ کیا طریقہ کار ہے؟ وہ پریشان ہو گئے کہ بیٹے کی ڈیڈ باڈی گھر پڑی ہے اور یہ عورت میرے ساتھ میری ریلیکسیشن کے لیے, میرے غم کو کم کرنے کے لیے یہ جو اس نے انداز اختیار کیا, شاید ہم نے کوئی غلط کام کیا. صبح جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات یہ مرحلہ, یہ واقعہ, یہ سچویشن تھی, میں بڑا پریشان ہوں کہ بچہ گھر میں وفات پا گیا موجود ہے اور ہم نے یہ معاملہ کیا, تو میں آپ سے پوچھنے آیا کہ ہم گناہگار تو نہیں ہیں, ہم نے کوئی غلط تو نہیں کیا؟ آپ نے اس کو غلط بھی قرار نہیں دیا اور پوچھا کہ بطور میاں بیوی اکٹھے ہوئے ہو؟ کہنے لگے جی ہوئے ہیں. آپ نے اس صبر کے نتیجے میں جو اس عظیم عورت نے پیش کیا, خاوند کی راحت کا بھی خیال رکھا اور ایک صدمے کو ہینڈل کرنے میں کمال کی مینجمنٹ پیش کی, آپ نے دونوں کے لیے خیر کی دعا کی, برکت کی دعا کی, سرٹیفائی کر دیا کہ تیری بیوی کا رویہ درست تھا. صحابہ کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو ایک روایت کے مطابق 3 بیٹے, ایک کے مطابق 9 بیٹے دیے اور وہ سب کے سب قاری اور حافظ قرآن تھے. اور وہ 9 بیٹوں کا جو اگلا سٹیپ تھا, چونکہ وہاں نسب کا بڑا یاد رکھا جاتا تھا, وہ 9 بیٹوں کا اگلا سٹیپ جو تھا وہ تاریخ کے مطابق 80 بیٹوں پر مشتمل تھا اللہ کی توفیق سے. تو میرے محترم بھائیوں, جب خاندان میں کوئی بھی عورت کسی بھی ذمہ داری پر وہ فائز ہو اور اس کی تربیت درست ہے, انشاءاللہ سمجھیں بہت کچھ سنبھالنے میں آپ کو مدد مل سکتی. لیکن اگر ہم یہ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقصان ہے. نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی, کیا اس کے اثرات بیٹے پر مرتب نہیں ہو سکتے؟ بیٹا بھی گیا, بیوی بھی گئی. نصیر الدین شاہ ہندوستان میں ایک فلم سٹار ہے, میں اس کا چند دن پہلے انٹرویو سن رہا تھا. اس نے اپنی غیر مسلم بیوی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہمارے درمیان مذہب مسئلہ نہیں ہے, ہمارے درمیان مذہب مسئلہ نہیں ہے, بچوں کو سارے نظریات کا پتہ ہے, کھلا آپشن ہے, ہم زبردستی نہیں کریں گے. اب کیا کرنا ہے, زبردستی کرنی یا نہیں کرنی؟ جب میاں بیوی کا نظریاتی اختلاف ہوگا, اولاد کا خطرہ ہے وہ اس طرف جائے گی جس طرف ان کا زیادہ وقت گزرتا ہے. اور سب کو پتہ ہے اس دور کے باپ بالخصوص اکثریت ATM مشین بنے ہوئے ہیں, پیسے کماؤ, بٹن دباؤ, پیسے نکلواؤ, چلو جا پر. یہ روبوٹ ریموٹ کنٹرول کی طرح چل رہا ہے اور زیادہ وقت بچوں کا کس کے پاس ہے؟ بیوی کے پاس, بطور ماں اس کے پاس. اب اگر ہم صرف پیسے کما کے, صرف سودے تھما کے یہ سمجھیں کہ ہم بڑا تیر مار رہے ہیں تو شاید یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم سب اس بات کو اللہ سے ڈر کے طے کریں کہ مردوں سے زیادہ آبادی جو خواتین کی اس وقت موجود ہے اور وہ زندگی کے تمام شعبات میں بھی موجود ہیں اور ان کے پاس بڑی بڑی صلاحیتیں ہیں اور بڑے بڑے اہم عہدے ہیں اور معاشرے کو متاثر کرنے کے بڑے اہم مواقع ہیں. اگر ہم ان بہنوں کی, ماؤں کی, بیٹیوں کی بہتر تربیت کرنے کی کوشش کریں گے, یہ خاندان بھی فائدہ اٹھائیں گے, یہ معاشرہ بھی فائدہ اٹھائے گا, حتیٰ کہ انشاءاللہ بطور مومنہ عورتیں وہ اللہ کی جنتوں کی مالک بھی انشاءاللہ بنیں گی. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس پر انشاءاللہ ہم چاہیں گے آنے والا خطبہ جمعۃ المبارک, چونکہ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے سلسلہ میں ہے, ایک تو میں تمام بھائیوں کو, بہنوں کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ پورا ہفتہ اپنے دوستوں کو ضرور دعوت دیں, جاننے والوں کو دعوت دیں. اگلا جمعہ بھرپور طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے حوالے سے اس پر ہم بات کریں گے, تحریک کی موجودہ کیفیت کیا ہے اور انشاءاللہ وہ کس طرح تیزی کے ساتھ کامیابیوں کی طرف گامزن ہے, ہم اس پر تفصیلی بات کریں گے. تو اس کے لیے میں چاہوں گا کہ میری بہنیں بھی, میرے بھائی بھی وہ پورا ہفتہ لوگوں کو دعوت دیں اور انشاءاللہ کشمیر کی جو موجودہ صورت حالت ہے اس پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے اور جو ہمارا کردار ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے. تو آپ
کو دعوت دے کے ساتھیوں کو بھائی بہنوں کو لے کے آئیں. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے رب نے چاہا تو یہ جو بات آج ہم نے کر دی ہے کہ خواتین معاشرے کا ایک تو آبادی کے لحاظ سے غالب حصہ ہیں، مردوں سے زیادہ ہے. دوسرا کم از کم 10 قسم کے رشتے کے کردار، کم از کم رشتے کے کردار 10 قسم کے ہیں، اور معاشرے کا کوئی شعبہ اس وقت ایسا نہیں ہے جس میں خواتین موجود نہیں ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خواتین نے جو کمال کے کارنامے سر انجام دیے، انہوں نے بھی تعلیم کا میدان، میڈیکل کا میدان اور بالخصوص گھریلو زندگی کو جس شاندار طریقے سے مینج کیا، یہ ایک بہت بڑا ان کا کردار ہے. ہم انشاءاللہ 5 فروری کے جمعے کے بعد یہ کوشش کریں گے کہ خواتین کی تربیت کے حوالے سے ہر لیول پر وہ بطور بیوی، بطور والدہ، بطور بیٹی، بطور ماں، جس کردار کا اس کا تذکرہ ہوگا، ہم ساتھ اس کی ذمہ داریاں، اس کے حقوق انشاءاللہ تفصیلاً اس پر بات کریں گے. اس کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے علاقوں میں، محلوں میں، اگر میرا کوئی بھائی، ہماری کوئی بہن وہ کسی ادارے کی مالک ہے، کسی ادارے میں ٹیچنگ کا کام کر رہی ہے، یا کسی بھی ادارے میں اللہ نے اس کو موقع دیا ہوا ہے، یا وہ کوئی اس طرح کی اس کی ذمہ داری نہیں، اپنے محلے معاشرے میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے ڈرائنگ روم میں چند خواتین جمع کر لی جائیں، جس طرح میں نے پچھلے جمعے مردوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر وہ ہمارے بھائی جن کی فیکٹریاں ہیں، جن کے ادارے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کی فیکٹریوں میں، ان کے اداروں میں، ان کے دفاتر میں انشاءاللہ قرآن کی ترجمہ کلاسز ہوں یا دین کے تربیتی پروگرام یا ورکشاپس ہیں، انشاءاللہ جس طرح مردوں کے شعبہ میں ہم اس پر کام کریں گے، اسی طرح انشاءاللہ خواتین کے شعبہ میں بھی ہمارا یہ میکانزم بن چکا ہے. تو ہم یہ چاہیں گے آپ اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، جہاں جہاں خواتین کی تربیت کے لیے جو کوئی کام پسند کرتے ہوں کہ اس حوالے سے تربیت کا کام ہو، تو انشاءاللہ ہماری بہنیں جو سکلڈ اینڈ ٹرینڈ ہیں انشاءاللہ وہ موجود ہیں، وہ اپنی استطاعت کے مطابق وہاں پہنچیں گی اور خواتین کی تربیت کا کام کریں گی. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف یہاں تقریر کر کے بات ختم نہیں کرنا چاہتے، اصل میں آپ کو آگاہ کیا ہے اپنے محلوں میں، اپنے اداروں میں، جہاں اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ ہمیں مردوں کے شعبہ میں بھی موقع دیں، خواتین کے شعبے میں موقع دیں. انشاءاللہ خواتین کی تربیت کے لیے خواتین اور مردوں کی تربیت کے لیے مرد. انشاءاللہ ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں. میں امید کرتا ہوں دعوت کا کام مردوں پر بھی فرض ہے، عورتوں پر بھی فرض ہے، اور ہر کسی کا دائرہ کار ہے. تو استطاعت کے مطابق انشاءاللہ ہم اپنے حصے کا کام کریں گے. آپ بھائی بہنیں ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں.